اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اب قرآن پاک کے اگلے میسج کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، علی حرفن، کنارے پر رہ کر، یعنی کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، تو اگر اس سے پہنچے کوئی خیر، کوئی بھلائی پہنچے، اطمأن بہ، تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہہ، تو وہ الٹا پھر جاتا ہے، یعنی کہ اپنے چہرے کی سیدھ میں جاتے جاتے واپس پلٹ جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرۃ، یعنی کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، دونوں کا نقصان ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یعنی کہ یہی وہ صریح خسارہ ہے، واضح خسارہ ہے، کھلا خسارہ ہے۔ تو اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑی حقیقت کو محض چند الفاظ میں ہی بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جب دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں جب تک اس دین سے فائدے ملتے رہتے ہیں تو وہ خوشی خوشی اس پر چلتے رہتے ہیں، لیکن جب دین کی وجہ سے انہیں کسی مشکل، تکلیف یا آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، یا جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو وہ اپنے دین سے ہی پھر جاتے ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت۔ دیکھیں جو کافر ہوتے ہیں نا، جب وہ اللہ سے اور آخرت سے بے نیاز ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ دنیا کے مادی فوائد حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگوں کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب ایک سچا مسلمان پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے دین پر ثابت قدمی سے ڈٹا رہتا ہے تو اسے دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی، اور اگر دنیا نہ بھی ملے تو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی کامیابی تو اسے مل جاتی ہے۔ لیکن ایک مذبذب انسان جو کہ صرف فائدوں کا ہی طالب ہوتا ہے، وہ تو نہ دنیا کے معاملات پر اپنی پوری توانائی لگا سکتا ہے اور نہ آخرت پر، جس کی وجہ سے نہ تو اسے مکمل دنیا ملتی ہے اور نہ مکمل آخرت۔ یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو مکمل گھاٹا، یعنی کہ دونوں جہانوں کی ناکامی قرار دیا ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں کہ اگر ہم ایک مرتبہ دین اسلام میں داخل ہو گئے، ہم نے اپنے دل اور ذہن سے اسلام کو قبول کر لیا، تو اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم اس پہ ڈٹے رہیں اور نقصان ہو رہا ہے تو پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ نہیں کرنا، چاہے ہمیں کوئی فائدہ ملے یا چاہے نقصان ملے، اب جو ہو سو ہو، ہم نے ہر حال میں اپنے دین پر ڈٹے رہنا ہے، خواہ ہمیں اس کے لیے کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، ہمیں جان و مال کا نقصان ہو یا بڑی سے بڑی تکلیف یا آزمائش کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑ جائے، ہم نے ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا کا سکون بھی ملے گا اور نہ ختم ہونے والی آخرت کی کامیابی بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ نے اس میسج کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کنارے کنارے پر رہ کر اپنے دین پر عمل نہیں کرنا، بلکہ اب جو ہو سو ہو، جتنی بھی ہمیں قربانی دینی پڑے، ہمیں تکلیفیں پیش آئیں، ہمیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے، ہم ہر حال میں اپنے دین پر ڈٹے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔